روزوں کی قدر کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر روزہ رکھتے رہے۔ ارے چائے تو آپ روزانہ پی لیتے ہیں، ہوٹلوں میں تو آپ روزانہ بیٹھتے ہیں، یہ جو نیکیوں کے بہانے مل رہے ہیں ان کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اب رہا اس مہینے میں 10 تاریخ کو جو ماتم کیا جاتا ہے اور جو لہو و لعب اور تماشا ہوتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ابھی فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ پہ آپ دیکھیں گے کیسے کیسے میسج آ رہے ہیں۔ شیطان کے علاوہ ساری دنیا ماتم کر رہی ہے، شیطان ہی ماتم نہیں کر رہا ہے، ابلیس ہی ماتم نہیں کر رہا ہے۔ یعنی جو لوگ ماتم کر رہے ہیں، ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، ان کی نظر میں یہ بہت بڑا کام ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کا ماتم کر رہے ہیں، یعنی بہت غم ہے حضرت حسین کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کا۔ سوال یہ ہے کہ ہم غم کریں کیوں؟ ہم غم کریں کیوں؟ سوال یہ ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات پر غور کیجئے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، تم انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی زندگی کا شعور، ان کی زندگی کا علم تمہیں نہیں ہے۔ یہ جملہ اللہ رب العالمین نے موجودہ دور کے حالات کو، چونکہ وہ تو عالم الغیب ہے، سب کچھ جانتا تھا کہ کیسے کیسے حالات آئیں گے، اس لیے آگے والا جملہ اس نے استعمال کیا، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، زندہ تو ہیں لیکن ان کو کس طرح تم زندہ سمجھو اور وہ کس طرح زندہ ہیں، اس کا علم تمہیں نہیں ہے، اس کا شعور تمہیں نہیں، تم اس کی تہ تک نہیں پہنچ پاؤ گے، لاکھ کوشش کر لو تم وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاؤ گے، اس کا علم ہی تمہیں نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی ہمیں اس دنیا میں دیا ہے وہ سارا کا سارا علم ہمیں مل جائے۔ پوری دنیا، اس دنیا میں جتنا بھی علم اتارا گیا ہے، جتنا بھی علم، وہ سمندر کے قطرے کے برابر ہے، بس سمندر کے قطرے کے برابر۔ سمندر میں انگلی ڈالو، ہم ندی کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ جمنا کے پل یا چمبل پہ چلے جاؤ اور ایک انگلی ڈال کے پانی نکالو، اس کی بات نہیں۔ سمندر جو آپ نے دیکھا ہوگا کلکتہ کے اندر یا دیکھا ہوگا ممبئی میں جوہو چوپاٹی وغیرہ، سمندر میں آپ انگلی ڈال کر اگر آپ نکالیں تو اس میں ایک قطرہ نکلے گا، ایک بوند۔ یہ ہے دنیا میں ایک جو اللہ نے علم اتارا ہے، اس کی حیثیت اللہ رب العالمین کے علم کے آگے۔ اللہ نے کہا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ کیسے زندہ ہیں، اس کا شعور، اس کا علم تمہیں نہیں ہے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم ان لوگوں کو امواتا، مردہ شمار مت کرو، مردہ گمان مت کرو، مرا ہوا نہ سمجھو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، حسب گمان کرنا، سوچنا، دل میں مان لینا، اور لا لگا ہوا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، تم ان کو مردہ مت سمجھو، مردہ گمان مت کرو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی دیے جا رہے ہیں، رزق دیے جا رہے ہیں، ان کو روزی مل رہی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ یہ تو اللہ نے کلیئر کر دیا کہ وہ اس دنیا میں زندہ نہیں ہے جن کو تم تصور کر رہے ہو، وہ زندہ کہاں ہیں؟ اپنے رب کے پاس۔ اب سوال یہ ہے کہ جرجی صاحب ماتم کرنے میں حرج کیا ہے؟ شہید ہوئے ہیں، تڑپا تڑپا کر ان کو قتل کیا گیا ہے، بری طریقے سے ان کو مارا گیا ہے، اگر ہم ان کے غم میں شریک ہو جائیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ برائی یہ ہے کہ جنگ بدر کے 14 صحابہ کا غم تم نہیں کرو تو ٹھیک،
جنگ احد کے، جنگ بدر کے 14 صحابہ کا غم تم نہ کرو تو ٹھیک، جنگ احد کے 70 صحابہ کا ماتم تم نہ کرو تو ٹھیک، وہ 70 قاریوں کو جن لوگوں نے قتل کر دیا تھا، جنہوں نے صفہ چبوترے پر بیٹھ کر اللہ کے رسول سے علم حاصل کیا تھا، اور ایک قوم کے لوگوں نے ان 70 کے 70 کافروں نے 70 کے 70 ان قرہ کو، جن کو قاری کہا جاتا تھا، ان پڑھے لکھے حفاظ کو قتل کر دیا تھا، جس کے عوض اللہ کے رسول نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی تھی اور ان قتل کرنے والے لوگوں کے لیے بد دعا کی تھی۔ تم ان کا ماتم نہ کرو تو ٹھیک، صرف حضرت حسین کا ماتم کر لو، بس اسی کو تم جائز سمجھتے ہو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب جنگ بدر کے 14 صحابہ کا ماتم کرنا جائز نہیں ہے، جنگ احد کے 70 صحابہ کا ماتم کرنا جائز نہیں ہے، ان 70 قاریوں کا ماتم کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر کس دلیل کی بنیاد پر حضرت حسین کا ماتم کرنا جائز ہو گیا؟ روئیں وہ جو منکر ہیں حیات صحابہ کے، حیات شہداء کے، روئیں وہ جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ جو زندہ ہے اس کا ماتم کیسا؟ قرآن نے کہا وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا علم نہیں ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کبھی زندہ کا ماتم کیا جاتا ہے؟ آپ کے ہاں اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو بتائیے اس کو غسل دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا ہے؟ بتائیے اس کو کفن پہنایا جاتا ہے نیا کہ نہیں پہنایا جاتا ہے؟ بتائیے اس کی جنازے کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے ہاں، جنگ احد کے اندر 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، جن کپڑوں میں ان کا خون لگا ہوا تھا، جن کپڑوں میں انہوں نے شہادت پائی تھی، جب احد کی جنگ ختم ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا امارا بدفنہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں امارا بدفنہم، آپ ان کے دفن کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ ان کو دفن کر دو۔ اور جب ان کو دفن کیا جا رہا ہے تو صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو دفن کیا جائے گا تو ان کو غسل دیا جائے گا، ان کو کفن پہنایا جائے گا، ان کی نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد حکم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کو دفن کر دو، لم یغسلوا، ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، فی دمائہم، ان کو انہی کے خون کی حالت میں انہی کپڑوں میں ان کو دفن کرو، جن کپڑوں کے اندر یہ شہید ہوئے ہیں ان کو انہی کپڑوں کے اندر دفنا دو۔ خون کو بھی دھولا نہیں جائے گا، خون کو بھی صاف نہیں کیا جائے گا، جو خون ان کے کپڑوں میں اور ان کے جسم پر لگا ہوا ہے ان کو ان کے خون کے ساتھ دفن کر دو۔ لم یغسلوا، ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، ولم یصلوا علیہ، اور ان کے اوپر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تو مردوں کے لیے ہیں، اور یہ تو شہید ہیں، یہ تو مردہ ہے ہی نہیں ہے۔ جب مردہ نہیں ہے تو ان کو کفن کیوں پہنایا جائے؟ جب مردہ نہیں ہے تو ان کو غسل کیوں دیا جائے؟ جب مردہ نہیں ہے تو ان کی نماز جنازہ کیوں پڑھی جائے؟ قرآن کریم نے کہا کہ ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے۔ نبی اکرم نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے، اس لیے ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، ان کو کفن نہیں پہنایا جائے گا، ان کو انہی کے خون کے ساتھ دفن کیا جائے گا، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اب اس تقریر کے بعد، اس قرآن کی آیت اور اس حدیث کے بعد مجھے بتائے بریلی سے بغداد تک کے سارے اونچی ٹوپی والے یہ کٹھ ملا کہ یہ ماتم کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ کس حدیث کی بنیاد پر یہ ماتم کرتے ہیں؟ اور ان کے پاس لاٹھی اور ڈھول بجا کر ماتم کرنے کی کون سی حدیث مل جاتی ہے؟ جبکہ ہمارے پاس صریح اور صحیح حدیث موجود ہے، لیسا منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے لسٹ سے، اپنے آپ کو مسلمانوں کی فہرست سے نکال لے جو کسی کے انتقال پر اپنے گریبان چاک کرے۔ لیسا منا من ضرب الخدود، جو اپنے گال نوچے، اپنے بال نوچے، اپنے بالوں کو نوچے، اپنے چہرے پر ناخن مارے، اور وشق الجیوب، اور اپنے گریبانوں کو پھاڑے، کپڑے
پھاڑے و دا بدعو الجاہلیہ، اور جاہلیت کے نعرے لگائے، ہائے تم مر گئے اب میرا کیا ہوگا، ہائے اب اس کھلونے سے کون کھیلے گا، جو آج کل ہمارے گھروں میں ہماری عورتیں کسی بچے کے انتقال پر روتی ہیں اور کھلونے نکال نکال کر یاد کرتی ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا کرنے والا اپنے آپ کو مسلمانوں کی فہرست سے نکال لے، وہ مسلمان نہیں ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔